اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ ہم ایک یا دو آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اپنے عہد کے ممتاز علماء سے اور ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ سورہ انعام پر گفتگو ہو رہی ہے اور کل ہم نے سورہ انعام کی آیت 150 پر بات کروائی اپنے معزز علماء سے۔ سورہ انعام آپ اور ہم جانتے ہیں، اس تعلق سے بات ہوئی کہ یہ مکی زندگی کی کہ آخری جو ایام ہیں اس میں نازل ہونے والی سورت، پوری سورت ایک ساتھ اتری، مشرکین مکہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ جو 150 151 آیت جس پر گفتگو ہماری جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی، یہ ہم اب سورت کے اختتام پر آ گئے۔ سورہ انعام میں کل آیات 165 ہیں۔ دلائل دیے جا رہے ہیں، مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم شرک نہ کرو، تم حلال اور حرام کے تعلق سے فیصلے مت کرو، تم اولاد کو قتل نہ کرو، بہت ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اب یہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ دو ٹوک معاملہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی آیت میں کہ ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس دلائل کہاں سے آتے ہیں، ان کے پاس کون سا علم ہے، ان کے پاس کون سی کتاب ہے، ان کے پاس کون سے پیغمبر اور کون سے رسول ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یہاں سے بات ہے اصل حجت جو ہے وہ تو دلیل، قطعی دلیل، آخر دلیل وہ اللہ کی ہے۔ اس پر ہم نے کل تفصیلاً بات کروائی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن ہدایت جبری نہیں ہوتی، اختیاری ہوتی ہے۔ کل بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ اگر گواہیاں لے بھی آئیں تو ان کی گواہیوں کو قبول مت کیجئے، ان کی اتباع نہ کیجئے، یہ یوم آخرت کو نہیں مانتے، یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں۔ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرنا۔ خواتین و حضرات، آج ہم 151ویں آیت کی پر بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخاطبت ہو رہی ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم پر پابندیاں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نافذ کی ہیں، عائد کی ہیں۔ سب سے پہلے شریک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو، نہ شرک خفی، نہ شرک جلی، نہ شرک بالذات، نہ شرک بالصفات، نہ اختیارات میں شریک، نہ حقوق میں شریک۔ خواتین و حضرات، اس کے فوری بعد وبالوالدین احسانا، جہاں بھی شرک کے تعلق سے بات ہو رہی ہے اس کے فوری بعد قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ وہاں والدین کا مقام اور مرتبے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ یہ کیسا عجیب نکتہ ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز علماء ہماری تعلیم فرمائیں۔ خواتین و حضرات، والدین کے ساتھ شریک نہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس پر ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی، پچھلی آیات میں یہ موضوع آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اسے دہرایا ہے۔ اچھا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو سابقہ کتب میں بھی، جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی بہت عجیب معاملہ ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، بے شرمی، بے حیائی کے قریب بھی مت پھٹکنا، خواہ وہ بے شرمی ظاہرہ ہو یا چھپی بھی ہو، کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ حیا کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم سے حیا چلی گئی تو تم جو جی چاہے وہ کرو۔ اللہ، وہ کیا مقام ہے حیا کا۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ہم جانیں گے اپنے معزز علماء سے۔ اور پھر انسانی جان کی حرمت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور نکتہ تعلیم کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے
ان مشرکین کو پیغام دیا جا رہا ہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ذہن میں آئیں گی، کئی اٹھیں گے سوالات۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ میں کیا تعریف کروں آپ کی اور کیا تعارف کراؤں آپ کا؟ ایک بہت محبوب اور مقبول نام ہمارے ملک کا، کون آپ سے واقف نہیں؟ لاتعداد کتابوں کے مصنف، قرآن کریم کو انتہائی سہل انداز میں سمجھاتے ہیں ہمیں۔ خواتین و حضرات، لاہور میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں وہی کلمات، وہی خیالات، وہی جذبات جو مفتی صاحب کے تعلق سے میں نے عرض کیے تھے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب مفسر قرآن، اور آپ کا کیا جو خاصہ ہے آپ کا، وہ قرآن کریم کو قرآن کریم سے سمجھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے دونوں معزز مہمان، ہمارے علماء، اللہ انہیں سلامت رکھے، ہماری علمی کمی کو دور کرتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ سے کام لو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے مسلمان کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ درست جواب یرحمک اللہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر تیر اندازوں کے دستے کا کمانڈر
کن صحابی کو مقرر کی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213434980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور معزز خواتین و حضرات، اگر آپ ہمارے معزز مہمانوں سے، ہمارے علماء سے کوئی سوال کرنا چاہیں اور اس کو ریکارڈ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے روانہ کر دیجئے، ہم وہ سوال آپ کا رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ اگر آپ پاکستان سے ہی واٹس ایپ کر رہے ہیں ہمیں تو ہمارا نمبر ہے 032182509194۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا محترم مفتی منیب الرحمان صاحب سے۔ مفتی صاحب، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ بالکل اب یہ دو ٹوک مکالمے کی جانب بات جا رہی ہے اور سورہ انعام اپنے اختتامی مراحل بھی طے کر رہی ہے؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم پر کیا کیا پابندیاں اللہ تعالیٰ عائد فرما رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، جس طرح اپنے تمہیدی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے آخری حصے میں کیٹاگوریکلی یا ایک تدریج اور ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے ان احکام کو بیان کر دیا کہ جن کا ان لوگوں کو پابند کیا گیا تھا، جنہیں یہاں محرمات سے اس آیہ مبارکہ میں تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ کہ اللہ تشرکو بہ شیئا۔ آپ اجازت دیں تو عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادہا وبضدہا تتبین الاشیاء، کہ چیزوں کی حقیقت کو جب آپ اس کی ضد یا اپوزٹ سے تقابل کریں تو ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو شرک کی ضد توحید ہے۔ اگر ہم توحید کو سمجھ جائیں اس کی پوری معنویت کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، تو شرک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ رسول آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید میں جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ تو توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا ماننا، لا شریک ماننا۔ اور اس احدیت کے معنی کیا ہیں؟ اس احدیت اور توحید کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے علم الکلام کے علماء نے بتایا کہ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کو ہم انگریزی میں سیلف ایگزسٹنٹ یا ایٹرنل سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی پوری معنویت کسی اور زبان کے ایک یا دو کلمات میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ واجب الوجود وہ ذات ہے کہ جو خود سے ہے، کسی کے بنانے سے نہیں ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا
کہ یہ جو بھی زمان و مکان ہے، جو بھی یونیورس ہے، جو بھی عالم ہے، جو بھی کائنات ہے، وہ بنانے والے کے بنانے سے ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ کچھ بھی نہ تھا اور اس نے چاہا تو اس کو پیدا کر دیا، لیکن اس پر یہ وقت کبھی بھی نہیں آیا کہ کوئی یہ کہے کہ ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسبوق بالعدم نہیں ہے، یعنی وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ والاول لا اول لہ، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے، جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اور اسی کے معنی یہ ہیں کہ وہ لا متناہی ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ متناہی ہے، محدود ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھا، جب اس نے چاہا پیدا کر دیا، جب وہ چاہے گا فنا کر دے گا، اس کے سوا کسی پر فنا نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ الوہیت نام کس کا ہے؟ وہ استقلال ذاتی کا نام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جتنے کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، وہ اس کی ذاتی ہیں، کسی کے عطا کرنے سے نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے پاس بھی جو کوئی کمال ہے وہ اس کے عطا کرنے سے ہے۔ وہ چاہے تو دے دے اور چاہے تو سلب فرما لے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، سلب فرمانا چاہے تو کوئی پھر بھی روک نہیں سکتا۔ چنانچہ ظاہری اطلاقات سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو رؤوف الرحیم فرمایا، اور اسی قرآن میں فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی اہل ایمان کے ساتھ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ لہذا وہ جو رؤوف و رحیم ہے وہ اپنی ذات سے ہے، اپنے کمال سے ہے۔ وہ کریم ہے تو اپنی ذات سے ہے اور اپنے کمال سے ہے۔ اس کے سوا جو رؤوف ہے وہ بھی اس کی عطا سے ہے، جو رحیم ہے وہ بھی اس کی عطا سے ہے، کوئی سمیع اور بصیر ہے تو بھی اس کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا کوئی کمال ذاتی نہیں ہے۔ لہٰذا جو دنیا کے اعتبار سے اطلاقات ہیں تو ان اطلاقات کی وجہ سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مثلا مدد تو یہ کہ تعاونوا علی البر، ایک دوسرے کی مدد حاصل کرو، لیکن مستعان بذات اللہ کی ذات ہے۔ مثلا عالم اسباب میں رزق کے وسیلے ہوتے ہیں کہ ماں کا سینہ اولاد کے لیے رزق کا وسیلہ ہے، تو ماں کا سینہ اولاد کے لیے رزق کا وسیلہ تو ہے لیکن رازق ماں نہیں ہے۔ قاتل جان تو لے لیتا ہے لیکن ممیت وہ نہیں ہے۔ ممیت اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، تو اس نے سمجھا کہ محیی اور ممیت وہ ہے تو میں بھی کسی بے گناہ کو قتل کر کے ممیت بن سکتا ہوں، کسی کی جان بخشی کر کے محیی بن سکتا ہوں۔ تو قرآن نے بتایا کہ نہیں، محیی اسے کہتے ہیں جو حیات عطا کرنے والا ہے، ممیت اسے کہتے ہیں کہ جس کے حکم سے جان سلب ہو جاتی ہے۔ قاتل تو ہوتا ہے لیکن قاتل ممیت نہیں ہوتا، وہ سبب ہوتا ہے جان کے تلف کرنے کا۔ ممیت اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نہ شریک بالذات، نہ شریک بالصفات، نہ اختیارات میں شریک، نہ حقوق میں شریک، کسی چیز میں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے دلائل کی صورت میں کہ اب آؤ، دیکھو تم سے بات ہم نے بہت کی، دلائل بہت دیے، اب انہیں پیغام دے دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطبت نہیں کر رہا، بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ شریک بالذات نہیں، یعنی نہ کوئی تثلیث، اس عقیدے کو بھی رد کر دیا گیا۔ یہ بت وغیرہ جو تم مانتے ہو کوئی کچھ نہیں، ان کو حیثیت نہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں،
لم یلد ولم یولد، بالکل نہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ پہلے ہم شریک بالذات پہ بات کر لیتے ہیں، پھر شریک بالصفات پہ بات کرتے ہیں، پھر شریک اختیارات کے اندر بات کرتے ہیں، پھر شریک ہم جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے وہاں بات آپ سے کرواؤں گا میں۔ ارشاد الحمدللہ الذی منہ المبدأ وإلیہ المعاد ونصلی ونسلم علی الشکل الاول من سلسلة الایجاد وعلى آلہ وصحبہ الامجاد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کے حوالے سے ایک اہم پہلو جو آج آیہ کریمہ پڑھی گئی، آیت نمبر 151، اس کے بعد کی 2 آیات یعنی 3 آیات کے حوالے سے بہت اہم باتیں علماء نے اپنی تفسیروں میں درج فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت کعب احبار فرمایا کرتے تھے کہ تورات میں بھی یہ باتیں اسی طرح سے موجود ہیں جیسے قرآن کریم میں موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ وہ آیات محکمات جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ کی ذات کریمہ کی دعوت میں مشترکہ رہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ الصلاۃ کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہیں اور کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئیں، وہ یہ 10 باتیں ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر شدہ وصیت پڑھنی ہو وہ ان آیات کو پڑھ لے۔ یہ آیات اس وصیت پر مشتمل ہیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نسل انسانی کو فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ان 3 آیات کے حوالے سے میری بیعت کرے اور ان پر عمل کرنے کا میرے ساتھ عہد کرے، جو ان 3 آیات میں مذکور باتوں پر عمل کرنے کا مجھ سے عہد کرے گا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور اگر کوئی کمی چھوڑے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسے معاف کر دیں اور چاہیں تو اسے گرفت میں لیں۔ پہلی بات جو آج کی آیت میں ہم نے پڑھی، یعنی ان آیات میں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں، 5 باتیں بصیغہ نہی منہیات میں سے ہیں، یعنی جن کاموں کو سے روکا گیا ہے اور جن کا کرنا حرام ہے، اور 5 باتیں ایجابی طور پر امر کے ساتھ بیان ہوئیں جن کو اگر نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ یعنی 5 باتیں ایسی کہ جن کا کرنا حرام، اور 5 باتیں ایسی کہ جن کا نہ کرنا حرام۔ پہلی بات جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جس کے بارے میں مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، وضاحت فرمائی، وہ یہ ہے کہ تعالو، لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو سانجی اور شریک نہ بناؤ، اللہ کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور شرک کے حوالے سے ہم قرآن کریم میں انبیاء علیہ الصلاۃ کے ارشادات کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر جو آپ نے بنی اسرائیل سے کی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کفر کیا یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو الہ قرار دیا، اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال المسیح، مسیح ابن مریم نے ان سے یہ کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، جس نے اللہ کی ذات میں کسی اور کو سانجی بنایا اور شریک بنایا،
اور الہ کا درجہ کسی اور کو دیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات میں شریک کرنا، یعنی ایک کے سوا دو الہ ماننا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خیر کا الہ اہرمن ہے اور یزدہ ہے، اور شر کا الہ اہرمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، مت کہو الہ دو ہیں، انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے۔ اسی طرح تثلیث کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو الہ تین ہیں، انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں ایک صالحہ اللہ کی بندی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم خود اللہ کے بندے ہیں اور مریم بھی اللہ کی بندی ہیں۔ اور لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو الہ تین ہیں، انما اللہ الہ واحد، الہ صرف ایک ہے اللہ۔ اور اسی طرح فرشتوں کو جو بیٹیاں قرار دیتے تھے اور شیاطین کو الہ کا درجہ دیتے تھے بعض، جنات کو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، کچھ لوگوں نے جنات کو الہ کا درجہ دینا چاہا، یعنی ان کو متاع حقیقی ویسے ہی قرار دیا جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرشتوں کو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو مت شریک بناؤ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کے ایک طبقے نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعوت میں یہ مشترکہ بات رکھی، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو سانجی بنانا یہ اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں کسی اور کو قطعی طور پر شریک بنانا قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنا اہم فقرہ اور کتنی اہم بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے۔ یہ تو شریک کرتے تھے ذات میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک بالصفات، اختیارات، یہ اللہ، یہ بت ہمیں رزق دے دیتے ہیں، یہ بت کہیں ناراض نہیں ہو جائیں ہم سے، ان کا حصہ ان تک پہنچا دیا جائے۔ ہم یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے سورہ انعام، اسی صورت میں ہم نے آیت نمبر 16 میرا خیال ہے پڑھی تھی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ اکبر، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ارشاد۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس کو ہم شرک جلی صریح قطعی کہتے ہیں وہ شرک فی العبادت ہے، کہ اس کو معبود مان کر اس کے سامنے سجدہ کر لینا، یہ شرک قطعی ہے، صریح ہے، جلی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ، کہ رسول آپ کہہ دیں کہ مجھے فقط اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف میں اللہ کی کروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ پھر وصف کو بھی بیان کیا کہ الیہ ادعو و الیہ مآب، کہ اسی کی طرف میں بلاؤں گا اور
آخر میں ٹھکانہ بھی یا آخر میں رجوع جو ہم نے کرنا ہے وہ بھی اسی کی طرف ہے. فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میں ظاہری صورت میں تم جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے اور پیغام یہ ہے کہ تمہارا الہ فقط ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ جو اللہ سے کی حضور بارگاہ میں حضوری کا یقین رکھتا ہے وہ عمل صالح کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. تو عبادت میں شرک تو شرک جلی ہے، شرک قطعی ہے، شرک سری ہے، اور اس میں کسی کو کسی شک و شبے کی بات نہیں ہے. چاہے بت کی صورت میں ہو کہ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا، کہ کیا آپ بتوں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اس کے بعد پھر مختلف صورتیں آتی ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ محبت کا وہ درجہ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس درجے میں کسی اور کو محبوب بنا لینا. بہت اچھا. جیسے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، یعنی جو انسان کے بلونگنگز ہیں جن سے فطری طور پر انسان کا محبت کا تعلق ہوتا ہے اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہونا چاہیے. تو آپ کہہ دیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی یا شوہر، تمہارا کنبہ اور قبیلہ، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت جس کے خسارے میں جانے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات و محلات، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یعنی فرمایا کہ ان سے محبت نہ کرو، یعنی فرمایا کہ ان کو محبوب نہ بناؤ، مگر سپرلیٹو ڈگری میں فرمایا کہ محبوب ترین صرف اللہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو اگر ان میں سے کسی ایک کو تم نے اس درجے میں محبوب بنا لیا کہ جس درجے میں اللہ کو محبوب بنانا چاہیے یا اللہ کے رسول کو بنانا چاہیے، تو فرمایا کہ یہ بھی پھر صورت جہاد ایک صورت کفر ہے. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تمہیں اللہ کے امر عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. لہذا توحید کا ایک تقاضا یہ بھی ہے اور شرک سے بچنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ترجیح اول اللہ رہے. اللہ رہے. پھر فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ ایسی قوم کوئی نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے دوستی کر لیں. تو پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا دوست اللہ کا دشمن ہے. تو لہذا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کریں، خواہ تمہارے ماں باپ ہوں، خواہ تمہاری اولاد ہو، خواہ تمہارے بھائی بہن ہو، خواہ تمہارا قبیلہ ہو، ان سب کو تمہیں اگر یہ اللہ کے دشمن ہیں تو یہ تمہارے نہیں ہیں. اور اگر اللہ کی خاطر کوئی ان سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، وہی سچے مومن ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور ثبت کر دیا ہے اور اپنی جانب سے روح سے ان کی حفاظت فرمائی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے توحید کا عملی رنگ. بالکل عملی رنگ. اور اس رنگ کا تعلق جوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اختیار کرنے سے. میں اسی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. اپنا ڈاکٹر صاحب ذرا ارشاد فرمائیے آپ کہ جو مفتی صاحب نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا منصب، اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اس میں کسی بھی طور پر شرک خفی کا بھی ارتکاب نہیں کرنا ہے. توحید کا جو عملی رنگ ہوتا ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور یہ بھی فرما دیجئے
کیا اگر میں نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو کیا میں نے توحید کا حق ادا کر دیا؟ ارشاد۔ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کریمہ کا جو تعارف کرایا ہے جی اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے دین کا جو تعارف قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے جی وہ ہمیں توحید اور شرک کی بات کو واضح کرنے کے لیے بہت بہترین ہے اور بہت عمدہ ہے۔ سورہ فرقان کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ساری کائنات کے لیے نذیر بنے اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرنے والا ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ ٹھیک۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی اس کی سلطنت میں اور اس کے اقتدار میں شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے کئی الہ بنا لیے ہیں، لا يخلقون شیئا، جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی ذات کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور وہ موت اور زندگی کے اور دوبارہ اٹھائے جانے کے کا اختیار اور ملکیت نہیں رکھتے۔ یعنی ایک سب بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان مبارک سے کہلوائی۔ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک ہے تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا ہے میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، اس اللہ کی جو زندگی اور موت کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہے جو موت تمہیں دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی مان کر چلنے والا بنوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور میں اپنا رخ یکسو ہو کر اسی کی طرف کروں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے یقیناً نہیں ہوں۔ اور لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، مت پکار ان کو جو نہ تیرے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بالفرض تو آپ حق تلفی کرنے والے ہوں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے کوئی اس تکلیف ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، جس کے لیے رحمت کے دروازے وہ کو کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور جس کے لیے وہ روک دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور میں عرض کروں گا، آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ہم نے الہ کا مفہوم سمجھنا ہے اور توحید اور شرک کی بات کو سمجھنا ہے تو ہمیں 20ویں پارے کا پہلا رکوع اور اس کی 5 آیات پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ الہ کا مفہوم بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کو بہت واضح انداز سے ذکر کیا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور کی پکار کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مشکلیں کون حل کرتا ہے، تکلیفیں کون دور کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے کیا؟ یعنی یہاں الہ کا معنی بیان ہو رہا ہے اور مفہوم بیان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جیسے شرک ممنوع ہے ویسے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں بھی
کسی طرح کے شرک کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ بات بہت واضح انداز سے 20ویں پارے کی ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہیں، صفات میں شرک نہیں، اختیارات میں شرک نہیں، حقوق میں شرک نہیں، مانگنا تو اسی سے مانگنا ہے، نفع اور نقصان وہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر تمام گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی۔ درمیان میں آپ دونوں حضرات نے، ہمارے معزز مہمانوں نے کہیں کہیں گفتگو یہ فرمائی کہ توحید کا جو عملی رنگ ہے وہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس کو ہم گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان سے ذرا ملاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات کو آپ دونوں حضرات نے حوالے کے طور پر عطا فرمایا۔ میرا سوال ایک یہ ہے کہ وہ جو تعریف ہے توحید کی جو آپ حضرات نے ہمیں بتائی، اس کی روشنی میں توحید کا ایک عملی رنگ اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ کیا میں نے زبان سے کہہ دیا، اقبال یاد آتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو توحید خالص جو مجھ سے مطلوب ہے میں اس تک پہنچ پایا ہوں؟ کیا میں ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں؟ ارشاد۔ جی فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اس معبود برحق کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، تم نے خود ان کو نام دے رکھے ہیں، انتم آباؤکم، تم پوچھتے ہو یا تمہارے آباء و اجداد پوچھتے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی حجت، کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ تو اختیارات کی بات آپ نے کی ہے، تو پھر اختیار کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر اس کو خالق اور مالک اور معبود ماننا ہے تو پھر اتھارٹی اسی کی چلے گی، حکم اسی کا ماننا پڑے گا، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی انفرادی یا اجتماعی طاقت یا پوری انسانیت کی اجتماعی دانش کوئی فیصلہ کر لے لیکن اس کے حکم سے کنٹراڈکٹری ہے تو حکم اس کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ پوری انسانیت کی عقل ایک طرف جمع ہو جائے تو تب بھی نہیں چلے گا۔ الا للہ امر للہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو ایک شرک کی صورت یہ ہوتی ہے کہ زبان سے تو ہم کہہ دیں، جیسے آپ نے کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت عدی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو، علماء کو، صوفیاء کو اللہ کے مقابل رب مان لیا، تو وہ تو ان کو رب نہیں کہتے تھے، تو یہ قرآن نے کیسے کہہ دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ رب کے حکم کے مقابلے میں ان کے حکم کو بالا رکھتے تھے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر رب کے حکم کے مقابلے میں ان کے حکم کو بالادستی دیتے تھے تو یہی تو رب ماننا ہے۔ تو یہ نہیں کہ زبان سے رب کہہ دیا تو جرم ہے، لیکن رب کی اتھارٹی دے دی تو جرم نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کو سب سے سربلند رکھا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی مثالیں دی تھیں کہ ہم غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، اور غزوہ بدر کے ہم منظر کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ خون کا رشتہ موجود، نسب کا رشتہ موجود، ادھر باپ تو ادھر بیٹا، ادھر بھائی تو ادھر بھائی، ادھر بھتیجا تو ادھر چچا، ادھر بانجا تو ادھر ماموں، یعنی وہ تمام قرابتیں جو انسانوں کو جوڑتی ہیں وہ سب بدر کے دونوں سفارہ لشکروں کے درمیان موجود تھیں۔ لیکن کیوں ٹکرا رہے تھے؟ کیونکہ ایمان کا رشتہ
ایک نہیں تھا. تو جب یہ رشتے، ان سب رشتوں کی اہمیت مسلم، لیکن یہ رشتے جب ایمان کے رشتے سے ٹکرا جائیں تو ان سب کو قربان کر دیا اور جائے ان گا. پہ مقدم لا الہ الا اللہ ہو جاتا ہے. اور اسی کو ند بھی کہا قرآن مجید میں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا ند اور مقابل اور ضد نہ بناؤ. اور فرمایا کہ مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، کچھ اللہ کے مقابل ند مانتے ہیں، مقابل مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، شریک مانتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو اللہ سے رکھنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تو اکبر. مومن تو وہ ہے کہ جس کی اعلیٰ ترین درجے میں اگر محبت ہے تو صرف اور صرف اس کی ذات سے ہونی چاہیے. اور پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کو بھی سب پر بالا رہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالی حاکم بھی ہے. اس کو ہم مجموعی طور پر یعنی بائی اینڈ لارج ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مان لیتے ہیں کہ وہ رازق بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، خبیر بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حاکم بھی تو ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ حاکم ہے. الا للہ الدین الخالص، دین خالص اس کے لیے ہونا چاہیے. اور ایک شرک خفی کی صورت ریا بھی ہے جی ہاں، کہ ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، پسندیدہ کام کرتے ہیں، لیکن بندوں کو راضی کرنے کے لیے یا بندوں کو متاثر کرنے کے لیے یا ان کی عقیدت کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. خواہ وہ میدان جہاد میں اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دینا، اگر ریاکاری ہو گئی تو فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. پوچھا گیا کہ رجل یقاتل شجاعتن ورجل یقاتل حمیتن، کہ ایک شخص داد شجاعت دینے کے لیے کہ لوگ مان لیں کہ سب سے بڑا سورما یہی ہے، یا کسی حمیت کے لیے، قبائلی عصبیت کے لیے، وطنی عصبیت کے لیے، کسی اور عصبیت کے لیے، ذاتی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کے لیے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، صرف اس کا جہاد اللہ کے لیے ہے جو کلمہ الہی کی سربلندی کے لیے لڑے. تو جان دینا صورتاً ایک ہے، لیکن کس کے نام پر جان دی ہے اس کی مقصدیت پر فیصلہ کیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاصل کلام آپ دونوں حضرات کی گفتگو کا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کی ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے، نہ اس کے اختیارات میں کسی کو شریک بنایا جائے، نہ اس کے حقوق جو ہیں جو ادا کرتے ہیں ہم اس میں کسی کو شریک بنایا جا سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اور توحید کا جو عملی رنگ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مانا جائے، اور ان الحکم الا للہ جو آپ نے فرمایا. خواتین حضرات، یہاں بہت ساری گفتگو ہوئی. یہ آیت، یہ تو پہلا موضوع تھا اس آیت کا 151 کا، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. کوشش تو ہماری یہ تھی کہ ہم ذرا والدین کا مقام جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے اس کے تعلق سے بات فرمائیں. ہمارے معزز علماء اور یہ 10 جو باتیں ہیں، جو بڑی باتیں ہیں، جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمائی بات کہ تمام جو آسمانی کلام آیا اور پیغام آیا اس میں ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو انہی باتوں کو زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. ہم انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے اور وبالوالدین احسانہ کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے کہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ ان اشکر لی ولوالدیک. اس حوالے سے کچھ بات ہمارے علماء فرمائیں گے. میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو، اس کے کیا معنی ہیں؟ اور الی المصیر، اور دیکھو پلٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے. اس پر کچھ بات ہوگی. اور پھر میں نے انٹرو میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی کہ جہاں شرک کی بات ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے شرک کی، وہاں اللہ تعالیٰ والدین کو لاتا ہے، اس کے مقام کو لاتا ہے قرآن کریم میں. اس میں کیا نکتہ ہے؟ یہ انشاءاللہ ہمارے علماء
کل ہمیں تعلیم کریں گے۔ دونوں مہمانوں کا بڑا شکر گزار۔ کل کا سوال یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے مسلمان کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ درست جواب یرحمک اللہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر 3 اندازوں کے دستے کا کمانڈر کس صحابی کو مقرر فرمایا تھا؟ 3 آپشنز: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ اپنا کوئی سوال ہمارے معزز علماء کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارا نمبر ہے 009232182509194۔ اگر آپ پاکستان ہی سے روانہ کر رہے ہیں اپنا سوال تو ہمیں آپ بھجوائیں۔ ہمارا نمبر ہے 032182509194 پر۔ مفتی صاحب، یہ وقت قرآن اندازی کا ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں کہ جنہوں نے صحیح جواب بتایا۔ کئی صحیح جواب بتانے والوں میں اور ان کی خدمت میں ہم کتابیں پیش کر رہے ہیں۔ غلام دستگیر مظفر گڑھ۔ غلام دستگیر صاحب مظفر گڑھ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئی کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے، بہترین علم وہ ہے